اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 142 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہاں سے دوسرے پارے کا 17واں رکوع شروع ہوا ہے، اور اس رکوع کا مضمون ایک اعتبار سے بڑا منفرد مضمون ہے کہ یہ امت مسلمہ کو یہود کے بارے میں پوری معلومات دی گئی، اور یہاں تک کہ یہود کو ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوت اور پہلی مسلمان امت ہونے کے حوالے سے پوری طرح حجت پوری کی گئی اور ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، اور جب وہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا تو پھر ان کو معزول کیا گیا اور امت مسلمہ کی تشکیل ہو گئی۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلا امتحان وہ یہ تھا کہ وہ ہجرت کریں اور مدینے آ جائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں، جس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بنایا، اور امت مسلمہ کا قبلہ خانہ کعبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور اس کی بھی ایک اسٹریٹجی تدبیر سمجھ آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور طائف کے 3 سرداروں نے جو سلوک کیا، واپس مکے آنا پڑا، اور مکے سے اب جو ہجرت ہوئی ہے مدینے، یہاں تو یہود تھے، تورات ان کی کتاب تھی، اہل کتاب تھے، اب قرآن بھی نئی شریعت اتر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کے حوالے سے مدینے پہنچ گئے، 7 جماعت پہنچ گئی۔ اب اسٹریٹجی یہ اختیار کی گئی کہ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہو، مبادہ کہ یہ وہی سلوک وہی نہ ہو جائے جو پہلے طائف میں ہوا۔ یہودی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، نئی شریعت آ گئی، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے پوری جماعت کے ساتھ، تو چلو قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔ ظاہر بات ہے قبلہ ماں ہوتی ہے، ماں سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی، تدبیر تھی، جس کی وجہ سے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کر لیا۔ اور جب غزوہ بدر ہوئی ہے 13ویں مہینے، اور مشرکین مکہ کو ایک ہی کنویں میں 70 مشرکین مکہ کو ایک ہی کنویں میں پھینکا گیا ہے، تو پورے مدینے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں نے عربوں کو فتح کر لیا ہے، جن کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، تو یہ قوت بن کے ابھری۔ اس کے بعد ہی عبداللہ ابن ابی مسلمان ہوا، چونکہ بیت المال بن گیا، ہر مسلمان کو بیت المال سے حصہ ملا، اسٹیٹ بن گئی، ایک قوت بن گئی۔ اب تحویل قبلہ کی باری آئی، اور قرآن مجید نے اس بات کو اگلی آیات میں نقل کیا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، بس اب پھیر لیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ حکم جو تحویل قبلہ کا آیا، یہ ظہر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، صحابہ نے بھی کر لیا۔ تحویل قبلہ کی پیش بندی پہلے پارے میں آیت نمبر 115 میں اس کی پیش بندی کی گئی تھی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، بس جہاں کہیں تم ہو بس پھیر لو اپنے چہرے کو، تم اللہ کو وہیں پاؤ گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور اب آئی باری تحویل قبلہ کی، تو یہاں آ کر قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 17ویں رکوع میں آئی ہے، اور تحویل قبلہ کا جو مہینہ تھا وہ بھی 17واں مہینہ تھا۔ دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے کہ 2 امتیں، 2 قبلے اور 2 شریعتیں، ایک یہودیوں کی شریعت، ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف، اور ایک وہ امت، پہلی مسلمان امت، اور ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قبلہ خانہ کعبہ اور شریعت قرآن مجید، دونوں کو ایڈریس کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نمازیں پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی مقام ابراہیم کی جگہ پر انہوں نے اپنے مصلی جائے نماز بنایا، تو مکے میں جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھا بیت المقدس بھی ہے، وہاں بھی یہودیوں کو کوئی اعتراض نہ ہو سکا، تو یہاں بھی 17 ماہ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس وقت تو ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، صرف شریعت اور قانون ہی آ رہا تھا۔ جب یہاں تحویل قبلہ ہوئی ہے تو اس وقت چہمگوئیاں ہونے شروع ہو گئی۔ اور چہمگوئیاں کیا تھی اور کون لوگ کر رہے تھے؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ باتیں شروع کی کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہم نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا بنا؟ جو اس وقت کے دور میں لوگ فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ ان کے ایمان کا کیا بنا؟ تو یہ سوالات تو اٹھے۔ ان سوالات کو قرآن مجید نے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، بیوقوفوں سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ جس کو اللہ ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو اس اعتبار سے امت مسلمہ کی تشکیل ہو گئی، قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، اور جو لوگ تان شان کرتے رہے وہ کرتے رہے۔ اب روان ترجمہ سنیے اس آیت کا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، جلد بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر وہ پہلے کاربان تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کس نے ان کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، مسجد حرام کی طرف؟ قل للہ المشرق والمغرب، اس کا جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ للہ المشرق والمغرب، واسطے اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے۔ اب سیدھا راستہ تو مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ تھا۔ اور قرآن مجید آیت نمبر 101 سورہ آل عمران، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تم کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے، تم پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، اس قرآن مجید کی شکل میں، اس وقت تو نفس نفیس تھے اور اب قرآن مجید کی شکل میں تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اس سے چمٹ گیا، ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا لوح محفوظ میں، جو کوئی اس کے ساتھ چمٹا سو اللہ کے ساتھ چمٹا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، پس تحقیق و سیدھے راہ کی ہدایت دیا جا چکا۔ تو اس اعتبار سے جن لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بلا چون چرا، قرآن نے کہا بہت بڑا امتحان تھا جو صحابہ کرام سے لیا گیا۔ یقیناً آج بھی کوئی شخص اپنی نماز میں جگہ نہیں بدلتا، لیکن اس وقت بہت بڑا امتحان تھا، صحابہ نے اس پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کی۔ تو جنہوں نے چہمگوئیاں کی، قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا تو بیوقوف جلد کہیں گے۔ اس کا ترجمہ ہم جب عن قریب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے حوالے سے تو سوف تعلمون آئے گا، لیکن سین جب لگے گا تو فوراً ایٹ دی اسپاٹ بات ہوگی۔ تو بہرحال ہم نے پہلی آیت دیکھی ہے، اس میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔